پتھر پہ سر لگا وہ وہیں انتقال کر گیا. جیسے ہی باپ انتقال کر گیا اس نے اپنے بابا کو وہیں دفن کیا اور دفن کر کے وہ خانہ کعبہ لوٹا ہے. اب باپ تو بچا نہیں جو اس کے حق میں دعا کرے. بس یہ پورا واقعہ امیر المومنین کو یہ بچہ جو نوجوان سنا رہا تھا کہ بس باپ کو دفن کر کے ابھی آیا ہوں اور میرا یہ پورا بازو ابھی شل ہے. میرے مولا نے اس کا پورا واقعہ سنا اور سنتے ہی کہا کہ اب تیری مصیبت جو ہے وہ حل ہو جائے گی, بے فکر رہے, میں تجھے وہ دعا دیتا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دعا عطا کی تھی. بس میرے مولا نے وہ دعا لے کر اس کو دیا. وہ کہا کہ کل 10 ذی الحج ہے, 10 ذی الحج والے دن اس دعا کو تو تلاوت فرمانا, انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد 10 ذی الحج کی رات گزرتی ہے, وہ اس دعا کو تلاوت کرتا ہے. جب دعا کی تلاوت کرتا ہے صبح ہوتی ہے تو واپس آتا ہے اور صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آتا ہے, شفا یاب ہو کے واپس آتا ہے. تو مولا علی اور مولا امام حسین پوچھتے ہیں بتا تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا, تجھے شفا کیسے مل گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو دعا آپ نے مجھے دی تھی, جب میں نے رات کو جب سب سو گئے میں نے اس دعا کی تلاوت کی, ایک مرتبہ جب دعا کی تلاوت کی تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسا ہی میں نے دوبارہ کو دعا کی تلاوت کرنا چاہا آواز غیب آئی, شخص اتنا کافی ہے, اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے. اتنے میں اس کی آنکھ لگی, نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد اس کو سینے سے لگایا ہے اور اس کے جو جسم اس کا شل تھا اس جسم پر ہاتھ پھیرا ہے, اس کی آنکھ کھلی ہے, اپنے آپ کو شفا یابی میں دیکھا. جب یہ ماجرا سنایا ہے تو اس دعا کو مفاتیح الجنان میں دعائے مشلول کہتے ہیں. دعائے مشلول کہتے ہیں. جب کوئی مصیبت زیادہ سر پہ آ گئی ہو, کوئی رستہ نہ مل رہا ہو, تنگ دستی ہو رہی ہو, کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو, تو روایت میں لکھا ہے دعائے مشلول پڑھا کریں. اللہ اس کی برکت سے, یہ اسم اعظم ہے, اس کا واسطہ اگر اللہ کو دیا جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. شیخ صدوق اور باقر صدر کی کتاب ہے, شیخ صدوق کی امالیہ شیخ صدوق میں اور باقر صدر کی شیعت کے مقدمے میں, کتاب کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ولایت کی 8 قسمیں ہیں. جس ولایت کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک ہی قسم ہے, نہیں, ولایت کی 8 قسمیں. وہ کہتے ہیں کہ ولایت نظری. ولایت نظری کیا ہے؟ مختصر کروں, ولایت نظری کسے کہتے ہیں؟ وہ ولایت کے جس پر ہمارا عقیدہ ہو کہ تمام مخلوقات سوائے رسول خدا کے یہ 12 امام افضل ہیں. تمام مخلوقات میں سوائے رسول خدا کے یہ ہمارے 12 امام افضل ہیں. یہ دیگر بحث ہے علماء میں, علماء متقدمین میں, علماء متاخرین میں. کوئی کہتا ہے اولی العزم سے افضل ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں ہے, لیکن افضل ہیں, افضلیت رکھتے ہیں 12 امام. ان کو افضل جاننا, یہ ہمارے رہبر ہیں, ہمارے امام ہیں, اور نبوت کے بعد ولایت امامت کو تسلیم کر لینا, اسے ولایت نظری کہتے ہیں. لیکن یہ ولایت جب تک صرف اور صرف اس حد تک موجود ہو کہ بس یہ ہمارے امام ہیں اور امام جان کر ان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے, زندگی میں ان کو نہ لایا جائے, ان کے کردار کو نہ اپنایا جائے, تو ایسی ولایت نہ ولایت ماننے والے کو فائدہ دے گی نہ ولایت رکھنے والے کو فائدہ دے گی. اسے کہتے ہیں ولایت نظری. بس یہ جان لینا کہ یہ ہمارے 12 امام ہیں, یہ ولایت نظری کہلاتی ہے. اگر یہ جان کر آپ کی زندگی میں تبدیلی اگر واقع نہیں ہوئی تو اس ولایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. ولایت عاطفی. ولایت عاطفی کیا ہے؟ ولایت عاطفی یہ ہے کہ ان ائمہ کو رہبر مانتے ہوئے ان کے خوشی میں خوش ہو جائیں, ان کے غم میں غمگین ہو جائیں, اسے ولایت عاطفی کہتے ہیں. لیکن ان کی خوشی میں خوش تو ہوتے ہیں, ان کے غم میں غمگین تو ہوتے ہیں, لیکن ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے. جس کا یہ حکم دیتے ہیں اس کو انجام نہیں دیتے, جس سے یہ روکتے ہیں اس سے رکتے نہیں ہیں. ایسی ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجب ہے یہ ولایت. میں نے آپ سے کہا تھا ولایت سمجھ میں آنی چاہیے.
ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غمگین ہونا، اسے ولایت عاطفی کہتے ہیں۔ لیکن ائمہ سے ثابت ہے کہ اگر یہ مانتے ہوئے کہ جانتے ہوئے اگر اس نے اپنی زندگی میں مولا کے اگر سیرت کو نہیں اپنایا تو یہ ولایت بھی کام نہیں دے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک ولایت اجتماعی ہے۔ ولایت اجتماعی کیا ہے؟ مولا خود کہہ رہے ہیں، ایک بھرا مجمع ہے، مولا نے کہا تم میرے امر کو ہلکا سمجھتے ہو، تو ایک خراسانی کھڑا ہو گیا، کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں جی مولا، ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ مولا نے کہا تو بھی انہی میں سے ہے کہ جو میرے امر کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا تو ابھی جب راستے سے آ رہا تھا تو تیرے راستے میں ایک صاحب موجود تھے جنہوں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں چل چل کے تھک گیا ہوں، کچھ دیر تک اپنی سواری پر بٹھا لے، تو نے اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، تو نے اس شخص کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور تو کہتا ہے کہ تو ہمارا ماننے والا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ اپنے مومن کے دکھ کو سن کر روتے ہیں۔ عجب ہے، کبھی ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہمارا امام گریا کرتا ہے، کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے امام ہیں، اور مولا چاہتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہو جی۔ وقت کم ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ جو ہے راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے کئی سالوں سے ایک ہی جگہ بیٹھا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے کئی 30-35 سال سے ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ سے سوال کر دیا، اللہ یہ کون شخص ہے؟ تو اللہ نے کہا خود اسی سے پوچھ لیجئے کہ کون شخص ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو کون ہے اور کتنے سالوں سے ہے؟ کہا میں 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی موسیٰ ہوں۔ بولا وہی موسیٰ جو نبی خدا ہے؟ جی میں وہی موسیٰ ہوں۔ بولا اگر آپ وہی نبی ہیں تو اللہ سے معلوم کریں کہ آیا 35 سال سے جو میں توبہ کر رہا ہوں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ساتھ رہیے گا، 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں، توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ موسیٰ نے پوچھا اے اللہ یہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے کہا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بولا کیا وجہ ہے؟ بولا وجہ یہ ہے کہ تو جب سے 35 سال سے یہاں توبہ مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے، تیرے گوشت جو بدن کا گوشت ہے وہ بھی گلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے تجھے زندہ رکھنے کے لیے ایک پرندے کو معمور کیا کہ وہ آتا ہے اپنی چونچ میں کوئی بھی غذا کوئی پھل لے کر تجھے کھلاتا ہے، پھر جاتا ہے پھر آتا ہے پھر تجھے کھلاتا ہے، پھر جاتا ہے پھر تجھے کھلاتا ہے۔ اس پرندے کے غذا کھلانے سے تو ابھی تک زندہ ہے۔ توجہ، بولے توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ وہ توبہ قبول اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اتنے سالوں سے وہ پرندہ آ کے تجھے غذا کھلاتا رہا، لیکن اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی تو نے اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ اے پرندے تو اتنے سالوں سے مجھے تو کھلا رہا ہے، تو نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ کبھی تو نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے اے نبی موسیٰ تو پھر اللہ سے کہہ دیجئے جو اتنے سالوں میں نے عبادتیں کی ہیں اس کے لیے کچھ مجھے اجر دے دے۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا اس سے کہہ دو کہ میں اس کی ایک دعا قبول کر لوں گا، اس سے کہہ دو میں اس کی ایک دعا قبول کر لوں گا۔ تو کہا موسیٰ نے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری ایک دعا قبول کر لے گا۔ تو اس نے دعا کیا مانگی وہ سنیے گا۔ اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے، اتنا وسیع کر دے کہ جہنم میں میرے داخل ہونے کے بعد کسی کو داخل کرنے کی جگہ نہ بچے۔ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ جب جہنم میں مجھے ڈالے تو میرے ڈالنے کے بعد جہنم میں کسی دوسرے کو ڈالنے کی جگہ نہ بچے۔ بس یہ سننا تھا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو موسیٰ نے کہا اے شخص تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ بولنے لگا 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں
اب تک قبول نہیں ہوئی، اب کون سی ایسی وجہ نکلی کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ تو موسیٰ کہتے ہیں اے شخص، 35 سال سے تو صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، تو نے اس چھوٹے سے پرندے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، لیکن ابھی تو اتنا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تو تمام مخلوقات کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جہنم میں صرف تو جائے اور کوئی نہ جائے۔